شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیر کامل وہ ہے جو اپنے سامنے تمہیں خاطر جمع رکھے اور اپنی غیبت میں تمہیں محفوظ رکھے اور اپنے آداب و اخلاق کے ذریعے تمہاری تربیت کرتا رہے، نیز تمہارے باطن کو روشن کر دے۔ مرید وہ ہے جو ہر حال میں تواضع اختیار کرے، فقراء کے ساتھ انس رکھے، صوفیاء کرام کے ساتھ ادب و حسن اخلاق سے پیش آئے، علماء اسلام کے ساتھ تعمیل ارشاد ہے، اہل معرفت کے ساتھ سکون وقار اور اہل مقام کے ساتھ توحید کے ساتھ پیش آئے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد ہے، فرماتے ہیں، جو وجد مشاہدہ سے خالی ہو وہ کذب ہے اور کاذب ہے۔ واجد بن کی روحیں نہایت پاکیزہ لطیف ہوا کرتی ہیں، ان کا کلام مردہ دلوں کو زندہ اور عقل کو زیادہ کر دیتا ہے۔ مکانات متعدد کو وہ مکان واحد اور یکتا تیار کرتا ہے۔ وجد کی ابتدا حجابات کا اٹھ جانا ہے، وجد کرنے والے کو جمال حق کا مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے اور اس کو اسرار غیب کا ملاحظہ میسر ہوتا ہے۔ وجد یہ ہے کہ اس کے سبب اوصاف بشریت منقطع ہو جائیں۔ جس وجہ سے بشریت کا فقدان نہ ہو وہ وجد نہیں ہے۔ وجد کے دو مقام ہیں، مقام ناظر، مقام منظور الہی۔ مقام ناظر سے مقام مشاہد سے مراد یہ ہے، مقام منظور الہی مقام غیب ہے۔ معرفت اور محبت ربانی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص شراب محبت الہی پی لیتا ہے اس کا نشہ مشاہدہ محبوب کے بغیر نہیں اترتا۔ گویا محبت الہی ایک ایسی شب ہے جس کی صبح مشاہدہ جمال محبوب ہے، جیسے صادق ایک ایسا درخت جس کا پھل مجاہدہ اور ریاضت ہے۔ محبت کے تین اصول ہیں، وفا، ادب، مروت۔ وفا یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت میں مشغول رہے، اپنے دل کو سب سے جدا کر لے اور صرف اسی کے نوازل سے دل مانوس ہو جائے۔ ادب یہ ہے کہ حفظ اوقات و ما سوا سے انقطاع کرتا رہے۔ مروت یہ ہے کہ قولاً و نسلاً صدق و صفا کے ساتھ ذکر اللہ پر قائم ہو جائے، ظاہر و باطن میں اغیار سے روگردانی کر لے۔ جب بندہ میں یہ تینوں فصیلتیں جمع ہو جاتی ہیں تو لذت وصال پانے لگتا ہے اور اس کے اندر آتش شوق بھڑک اٹھتا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، معرفت فکر اور ذات صفات الہی کی معرفت کا راستہ ہے۔ عقل و فہم میں ذات الہی کی حقیقت دریافت کرنے کی مطلق طاقت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی قدرتیں، حکمتیں اگر متناہی اور محدود ہوتی اور انسان کے علم و فہم میں سما سکتی تو یہ عظمت الہی و قدرت ربانی کا بہت بڑا نقص خدا نخواستہ، جس سے وہ پاک اور مبرہ ہے۔ تمام مخلوق الہی فرش تا عرش معرفت الہی کے راستہ کی علامتیں اور اس کی قدرت و عظمت کی مضبوط دلیلیں ہیں۔ پوری کائنات بزبان حال اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے۔ سارا عالم معرفت کا سبق ہے، اس سبق کو صرف وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جنہیں بصیرت عطا کی گئی ہو۔ سبحان اللہ۔ قرب حق کی ابتدا و انتہا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، خواب میں مجھ سے ایک بوڑھے شخص نے سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا، اس کی ابتدا زہد، پرہیزگاری ہے اور انتہا رضا و تسلیم و توکل ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے، مومن کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فرائض میں مشغول ہو، جب اس سے فارغ ہو جائے تو سنتوں میں مشغول ہو، اس کے بعد نوافل اور فضائل میں مشغول ہو۔ جب تک فرائض سے فارغ نہ ہو، سنتوں میں مشغول ہونا حماقت اور رعونت ہے۔ اگر فرائض سے پہلے سنن اور نوافل میں مشغول ہوگا تو یہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ذلیل کیا جائے گا۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کو بادشاہ نے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہو، لیکن وہ بادشاہ کی طرف آنے کی بجائے اس امیر کی خدمت میں جا کر کھڑا ہو جائے جو بادشاہ کا غلام اور خادم ہے، اور بادشاہ کی
قدرت و ولایت کے ماتحت میں ہے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفل پڑھنے والا جب فرض باقی رہے اس کی مثال اس حاملہ عورت کی ہے جس کی مدت حمل پوری ہو چکی ہو، نفاس کا وقت آ گیا ہے اور اسقاط حمل کر دے، اب نہ تو وہ صاحب حمل ہیں اور نہ ہی صاحب اولاد ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس نمازی کے نوافل قبول نہیں فرماتا جب تک وہ فرائض ادا نہ کر دے۔ نمازی ایک تاجر کی طرح ہے، جب تک تاجر راس المال نہیں حاصل کر لیتا اسے نفع نہیں ہوتا۔ اسی طرح نوافل کا پڑھنے والا بھی ہے، اس کی عبادت نوافل قبول نہیں کی جاتی جب تک وہ فرائض ادا نہیں کر دیا جاتا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیداری کے مقابلہ میں جو ہوشیاری و آگاہی کا سبب ہے، جس شخص نے نیند کو اختیار کیا اس نے ناقص و ادنا شے کو اختیار کیا، وہ مردوں سے جا ملا، مصالح خیر اس نے غفلت برتی، نیند موت کی بہن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے خواب جائز نہیں مانا گیا۔ اسی طرح فرشتوں سے بھی نیند دور ہے کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہیں۔ اسی طرح اہل جنت سے بھی نیند دور کر دی گئی ہے، اس لیے تو تمام بھلائیوں میں بہتر بھلائی شب بیداری ہے اور تمام برائیوں میں بدترین برائی سو جانا اور نیک کاموں سے حضرت شیخ امام موقف الدین بن قدامہ فرماتے ہیں کہ ہم 561 ہجری میں بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ہیں کہ جن کو وہاں پر علم، عمل اور حال و فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے۔ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ نہیں کرتا تھا۔ آپ میں تمام علوم جمع ہیں اور جو آپ سے علم حاصل کرتے تھے آپ ان تمام طلباء کو پڑھایا کرتے تھے اور صبر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا سینہ فراخ تھا، آپ سیر چشم تھے، اللہ نے آپ میں اوصاف جمیلہ جمع فرما دیے تھے۔ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ امام ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں، ایک جگہ علامہ شعرامی نے فرمایا ہے کہ حضور غوث پاک کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ، علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھایا کرتے تھے اور ظہر کے بعد قرأتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی آپ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی، پھر 2 اور اس کے بعد 3، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے 11 معنی فرما دیا اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائی جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے اور ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی۔ آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب ہوئے۔ حافظ ابو العباس احمد بن بغدادی نے صاحب الاسرار سے فرمایا، میں اور تمہارے والد ایک دن حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ایک آیت کی تفسیر میں ایک معنی بیان فرمایا تو میں نے تمہارے والد سے کہا، یہ معنی آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے دوسرا معنی بیان فرمایا تو آپ کے والد نے فرمایا یہ بھی میں جانتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک اور معنی بیان فرمایا، والد سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں میں یہ جانتا ہوں، اور 11 معنی بیان کرنے پر بھی انہوں نے کہا میں یہ معنی جانتا ہوں۔ تو وہ یہی کہتے کہ ان معنیوں سے میں واقف ہوں، یہاں تک کہ آپ نے پورے 40 معنی بیان کیے جو نہایت عمدہ عزیز تھے۔ 11 کے بعد ہر معنی کے بارے میں تمہارے والد کہتے تھے میں ان معنیوں سے واقف نہیں ہوں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل کا اظہار عقیدت۔ حضرت شیخ امام ابو الحسن علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ بقا بن بطو کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے روضہ اقدس کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل قبر سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی غوث پاک کو اپنے سینے سے لگا دیا اور انہیں خلعت پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔
بلاد عجم سے ایک سوال آیا۔ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی کہ وہ اللہ عز و جل کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہیں کر رہا ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران اور ششدر رہ گئے۔ اس مسئلہ کو انہوں نے غوث اعظم کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا، وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے، طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کرائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے۔ اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا، کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن خضر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں خواب دیکھا کہ ایک بڑا وسیع مکان ہے، اس میں صحرا اور سمندر کے مشائخ موجود ہیں، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کے صدر ہیں، اور ان میں سے بعض مشائخ تو وہ ہیں جن کے سر پر صرف امامہ شریف ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے امامہ پر ایک ترہ ہے، اور بعض کے 2 ترے ہیں، لیکن حضور غوث پاک کہ امامہ شریف پر 3 ترے یعنی امامہ پر لگائے جانے والے مخصوص پھندے 3 ہیں۔ میں ان 3 تروں کے بارے میں متفکر ہوا، اور اسی حالت میں جب بیدار ہوا آپ میرے سرہانے کھڑے تھے، ارشاد فرمانے لگے کہ خضر، ایک ترہ علم شریعت کی شرافت، دوسرا علم حقیقت کی شرافت، تیسرا شرف و مرتبہ کا ترہ ہے۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ثابت قدمی کا خود اس اندازہ میں تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے راہ خدا میں بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی، اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ شیخ عثمان فرماتے ہیں میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کی زبان سے سنا کہ میں شب و روز بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا، میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہی بتناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے، میں نے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا، اور غیب سے مجھے کوئی پکارتا، اے عبد القادر اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلہ کرو، ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے، ان سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک تماچا مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا، اور پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل کر خاکستر ہو جایا کرتا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد مسجد ہی کے ایک کمرے میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ عالم خواب میں جد امجد سرکار رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مالا مال ہوئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، شہزادے عبد القادر، لوگوں کو تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ بعد احترام آپ نے عرض کی کہ میں اجمی ہوں، فصحائے عرب کے سامنے کیوں کر لب کشائی کروں؟ مدینۃ العلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اپنا منہ کھولو۔ آپ نے اپنا لعاب ان کے منہ میں لگا دیا، جس سے آپ کے منہ میں شیرینی پھیل گئی۔ اس کے بعد آپ عربیوں کے سامنے واعظ فرمانے لگے۔ اسی طرح باب العلم حضرت علی المرتضیٰ کسی بھی آپ کے خواب میں تشریف لائے۔ باب العلم نے وہی سوال دہرایا۔ آپ نے فرمایا اور اپنی پوری کیفیت دریافت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا لعاب آپ کے منہ میں لگایا، جس سے آپ کے منہ میں شیرینی پھیل گئی۔ اس کیفیت کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔
چند ہی کلمات طیبات ارشاد فرمائے تھے، لیکن سننے والوں کا حال بڑا عجیب تھا۔ لوگ مزید حال سننے کے لیے بےتاب ہوئے چلے جاتے۔ اس کے بعد تو آپ کی تاثیر اور تقریر اور وعظ کی یہ کیفیت تھی کہ 60 ہزار آدمی آپ کی محفل میں شامل ہوا کرتے تھے اور آپ کے وعظ مبارک کو سنا کرتے تھے۔ سرکار جیلانی کے وعظ تقریر میں بھلا یہ تاثیر کیوں نہ پیدا ہوتی، جبکہ آپ علوم دینیا میں مہارت کمال تجربہ حاصل کر رکھا تھا۔ عبادت اور ریاضت کے بعد تزکیہ اصلاح نفس فرمائی، زہد، تقوی، روحانی تقدس، مصالحہ جیسے صفات سے بھی مزین ہو چکے تھے۔ علاوہ ازیں علم الباب کی نظر میں شفقت و رحمت کی سرپرستی شامل حال تھی، اور ان معنوی، علمی اور عملی اور روحانی فیضان کے سامنے آپ کے وعظ و نصیحت نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا۔ اسلامی رہبر و رہنما بننے کے لیے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شرائط بیان فرمائے، وہ یہ ہیں: جو علوم دینیا کا حصول رکھتا ہو، رموز تصوف معرفت سے واقف ہو، بلکہ ان کا مشاہدہ بھی کیا ہو۔ ان خصوصیات کے ساتھ اسلام کا سراپا علم و عمل اس کے لیے خلق اور ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ جیلانی تاجدار نے ان شرائط کے بیان فرمانے کے بعد مقتدر اولیاء حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مبارک قول بھی نقل فرمایا ہے: ہماری زندگی قرآن و حدیث کے دائرہ قانون میں محصور ہے۔ جو شخص کلام الہی و حدیث نبوی کا عالم ہو، دینی فہم و فراست رکھتا ہو، شاہکار خلوص عمل، تصور معرفت سے باخبر ہو، نیز ان تمام مراحل سے گزر چکا ہو، صرف اس کو اپنا رہبر و پیشوا بنایا جا سکتا ہے۔ ان اوصاف کمالات، روحانی فیوض و برکات ربانی سے دامن قادر کو لبریز کر دیا گیا تھا۔ سرکار غوث اعظم ارشاد و ہدایت پر پھر رونق افروز ہوئے۔ سرکار غوث اعظم آداب طریقت و صوفیت و تعلیم و سلوک مسلم بن دباس رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ ان کے علاوہ وقت کے دوسرے مرشد کرام سے بھی آپ نے فیوض و برکات حاصل کی۔ دوران تعلیم میں جس قدر آپ کو ریاضتیں، مشقتیں کرنی پڑی ہیں، بتایا جا چکا ہے۔ غرضے کہ ایک قابل لحاظ مدت گزر لے، آپ کو خرقہ ارادت اور جانشینی حاصل ہوئی۔ یہ خرقہ جن بزرگ سے آپ کو ملا، ان کا نام حضرت قاضی ابو سعید مبارک مخزومی بتایا جاتا ہے، جو فقہ حنبلی کے ممتاز پیشوا مانے گئے ہیں۔ شجرہ سلسلہ طریقت، منبع روحانیت، روح خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک حسب ذیل ہے۔ شیخ جیلانی نے خرقہ ارادت و جانشینی اپنے پیر و مرشد عارف باللہ شیخ ابو سعید مخزومی مبارک سے حاصل کی۔ انہوں نے اپنے شیخ ابو حسن بن یوسف سے حاصل کی۔ انہوں نے عارف باللہ شیخ ابو الفرح سے حاصل کی۔ انہوں نے شیخ ابو بکر شبلی سے، انہوں نے شیخ جنید بغدادی سے، انہوں نے شیخ داؤد تائی سے، انہوں نے شیخ حبیب اجمی سے، انہوں نے شیخ سیدنا حسن بصری سے۔ ان کو امیر المومنین سید علی المرتضیٰ نے خرقہ خلافت پہنایا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خرقہ عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح 12 واسطوں کے ذریعے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب ربانی رحمت اللہ علیہ کو یہ خرقہ ارادت حاصل ہوا، جو ایک مرشد کامل اپنے مرید خاص کو صرف اس لیے عطا کرتا ہے کہ اس کے بعد مرشد کے وعظ و ارشاد کی تمام تر ذمہ داریاں اب اس کے سپرد کی جاتی ہیں۔ سرکار غوث اعظم جس طرح معنوی اور روحانی طور پر 12 واسطوں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے منور ہوئے، اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 12 ہی واسطوں کے ذریعے
شیخ انبیت میں منسلک کیے جا سکتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ کا اجرا، آپ کے اسم گرامی کی نسبت سے سلسلہ عالیہ قادریہ کا اجماع ہوا اور آپ کے دریائے فیض کی روانی آسمان کے ستاروں کی طرح ساری دنیا میں پھیلا دی گئی۔ تاجدار ولایت ہونے کے سبب سلسلہ عالیہ قادریہ کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ دوسرے سلسلوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ عرب و عجم کے تمام ممالک میں سلسلہ قادریہ کے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ مسلک و تصوف، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب بندہ کا دل حقیقت میں مالک سے بے نیاز ہو جائے تو کوئی اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کا ذکر اس کے دل سے باہر نکلتا ہے۔ آپ اپنی بے نظیر تصنیف میں فرماتے ہیں تم فضل ربانی اور نعمت یزدانی سے اس لیے محروم ہو کہ تم اپنے طاقت بازو کا بھروسہ کرتے ہو، مخلوق سے امید کی وابستگی کرتے ہو۔ واعظ و تبلیغ، جس مسجد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ تبلیغ کا حکم دیا کرتے تھے، شروع میں آپ نے اس مسجد سے تبلیغ کا آغاز کیا تھا، لیکن چند ہی دنوں بعد آپ کے پرخلوص وعظ و تبلیغ کو اس قدر شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی کہ خود بخود لوگوں کے قلوب بے تابی کے ساتھ آپ کی جانب کھینچے چلے آتے تھے۔ دور دراز کے لوگ بکثرت آپ کی مجلس واعظ میں آ کر شریک اور شامل ہو جایا کرتے تھے۔ لوگ اتنے زیادہ آپ کے پاس آنے لگے اور اژدہام اکٹھا ہونے لگا کہ مسجد کی تمام جگہ ناکافی اور ناپید ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ 60 ہزار لوگ بیک وقت آتے اور آپ سے وعظ و نصیحت حاصل کرتے اور آپ سے فیوض و برکات کا سلسلہ جاری رہتا۔ روایت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ محفل و وعظ میں کم و بیش 400 افراد آپ کے ارشاد کے لال کو منقش کیا کرتے تھے، یعنی لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اکثر تقریریں دامن حفاظت میں لے لی گئیں۔ ہماری انتہائی بختی ہے کہ ہم اگر چاہیں تو آج بھی ان میں سے اکثر روح پرور وعظ سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ہر ماہ آپ کے وعظ و تقریر کی 4 نشستیں ہوا کرتی تھی۔ بے پناہ تاثیر ہونے کے سبب حاضرین پر ایسا سکوت طاری ہوتا تھا کہ کسی کو جسم و جان تک کی خبر نہ ہو پاتی تھی۔ ان کثیر الاجتحام مجالس میں انبیاء اسلام کے خاص علماء، مصائب، مشائخ کرام کی بڑی تعداد شریک ہوا کرتی تھی، جو دربار غوثیت سے واپس ہو کر ہدایت میں مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک شمع ہدایت سے ہزاروں چراغ افروزاں ہوئے، جن کی روشنی سے ساری دنیا تابناک ہو گئی، اور انشاءاللہ یہ فیض صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ حنبلی تھا۔ تذکرہ نگاروں کا اس امر پر مکمل اتفاق ہے کہ آپ حنبلی مذہب کے مطابق مسائل میں فتویٰ دیا کرتے تھے، تاہم عقائدہ کلام کے بعض مسائل میں آپ کا مسلک بعض منابقہ کے مسلک کے عین مطابق ہوا کرتا تھا، مثلاً مسئلہ جوہد و استوا وغیرہ میں۔ لیکن امام یا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر ہیں تو آپ بالکل جمہور اہل سنت و جماعت کے ہم خیال۔ امام یافعی رحمت اللہ علیہ نے خود سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بعض اقوال سے بھی اس روایت کی تائید کی ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی کثرت عبادت کا اندازہ اس روایت کے ذریعے آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے کہ 40 سال تک پابندی کے ساتھ عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز ادا فرماتے رہے۔ 15 سال تک آپ کے معمولات میں عشاء کی نماز کے بعد پورا قرآن عظیم ختم ہو جاتا تھا۔ 25 سال تک جنگلوں میں تنہائی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے کہ کسی مبشر کی صورت تک دیکھنے میں نظر نہ آئی۔ ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا والوں سے اس قدر بے نیاز ہو گیا ہو
اور اس یکتائی کے ساتھ زندگی بسر کی ہو، اس کا شغل عبادت و الہی اور ریاضت کے علاوہ اور کیا رہا ہوگا؟ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل طور پر علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے جنگلوں کا رخ کیا اور علوم باطنی کے حصول کی ابتدا کی اور مجاہدہ اور ریاضت کی انتہائی مشکل اور پرخار راہوں میں قدم رکھا۔ چنانچہ آپ شہر چھوڑ کر عراق کے ویرانوں وادیوں میں یکتا اور بیگانہ زندگی گزارنے لگے تاکہ کامل یکسوئی حاصل ہو سکے۔ جیسے ہی آپ نے اس زندگی کا آغاز کیا، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ خود ہی ہو لیے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اس سفر میں آپ کے ہم سفر بن گئے، مگر مشیت ربانی منور نے انہیں بالآخر پہچانا نہیں۔ بالآخر سیدنا خضر علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو ظاہر فرما دیا کہ آپ ان کے مخالف نہ ہو جائیں۔ وعدہ کے ساتھ ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ آپ بیٹھ جائیے تاونتے کہ میں واپس نہ آ جاؤں، اس مقام پر آپ بیٹھے رہے۔ اتنا فرما کر سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک اور سال گزار دیا اور ایک اور سال بعد لوٹے۔ سیدنا خضر علیہ السلام آپ کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ اپنے نفس کو انتہائی مشقت اور جان فشانی کی بھٹی میں ڈال دیا۔ 1 سال تک آپ نے قطعی پانی نہ پیا، صرف جنگلی ساگ اور جنگلی غذا پر گزارا کرتے رہے۔ پھر 1 سال تک صرف پانی پر گزارا کیا، کھانا قطعی ترک فرما دیا۔ تیسرے سال کھانا پینا ہر چیز سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ جس زمانے میں تاجدار جیلانی عبادت، ریاضت، مجاہدہ نفس کے دشوار گزار مراحل آپ طے فرما رہے تھے، شیطان کی فتنہ پرور چراغ سحری کی مانند پھر بھڑک اٹھی۔ اب تک ہر موڑ پر شیطان آپ سے شکستیں کھا چکا تھا اور اپنے کسی غریب میں آپ کو نہ لا سکا اور اپنے کسی فریب میں آپ کو نہ لا سکا۔ آپ روحانیت کے مقام عرفہ اور اعلیٰ پر گامزن ہوتے جا رہے تھے، رفعت و بلندی کی انتہائی منازل طے کر چکے تھے۔ شیطان سے یہ سب کچھ دیکھا نہ گیا۔ ایک دن پراگندہ صورت بنائے، بدبودار لباس پہنے اور بوڑھا ہو کر آپ کی خدمت میں آ کر میری جماعت کے تمام افراد کو اپنے عاجز اور ناکام کر دیا ہے۔ اتنے سارے ہتھ کنڈے میں آزما چکا ہوں مگر آپ کے پایہ ثبات میں لغزش تک نہیں آئی، لہذا میں نے ہار مان لی اور اب آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ظالم، میں تو کسی طرح تجھ سے مطمئن نہیں ہو سکتا، تیری باتیں سراپائے فتنہ ہیں جس میں تو مجھے ملوث کرنا چاہتا ہے۔ ابھی آپ کا جواب ختم بھی نہیں ہوا تھا، پردہ غیب سے آواز آئی اور شیطان زمین میں دھنس گیا۔ دوبارہ ابلیس آگ کے شعلہ لے کر آپ کے پاس آیا اور اس تیاری کے ساتھ حملہ آور دیکھا تو آپ نے تعوذ کیا، وہ پھر چلا گیا، لیکن چاندی لہر بعد پھر پلٹ آیا اور فی الفور آپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ معاً ایک سوار نمودار ہوا اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی، جسے دیکھ کر ابلیس پھر غائب ہو گیا۔ صد پارہ ابلیس مکر و فریب کے نئے جال کے ساتھ آیا تھا اور پریشان حال صورت بنا کر غائب ہو گیا۔ آپ کی نظر پڑی تو کہنے لگا، آپ مجھ کو کیا دیکھا جو میں آپ کو پسند آ گیا ہوں؟ سرکار جیلانی نے پھر تعوذ کیا اور فرمایا کہ میں تجھ سے کسی حال میں مطمئن نہیں ہوں۔ سرکار جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ ثابت قدمی دیکھ کر ابلیس شیطان نے شرک غنی کی اور مخفی جال بچھائے اور آپ کے سامنے بچھائے جال میں آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن قدرت کو آپ کی حفاظت منظور تھی۔ پورے 1 سال گزر گئے اور آپ
ان میں سے کسی ایک جال کی جانب بھی راغب نہ ہوئے، یہاں تک کہ اس کے تمام بچھائے ہوئے جال رائیگاں ہو گئے۔ یہ دیکھا تو ابلیس نے مخلوق کی محبت اور دنیاوی رشتوں کے تعلقاتی جال بچھائے، مگر فضل ربانی حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے قطعی التفات نہ کیا۔ آخر 1 سال بعد تمام دنیاوی رشتوں اور محبتوں کے حال بھی اس کے جال بھی تار تار ہو گئے اور سرکار جیلانی اس کٹھن منزل سے بھی گزر گئے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی طالب علمی سے ہی عادتاً ویرانوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حال وارد ہوتا تو جگر سوز نعرے بلند کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر سرکار جیلانی کو ابلیس کی جانب سے بہکانے کا عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے۔ آپ ایک ایسے جنگل میں تشریف لے گئے جہاں کھانے پینے کی چیزوں کا دور دور تک نام و نشان نہ ملتا تھا۔ مسلسل کئی روز تک مصروف عبادت اور ریاضت رہنے کے بعد بھوک و پیاس کا غلبہ ہوا۔ ایک ابر چھا گیا، بارش ہوئی، آپ نے جی بھر کے پانی پیا۔ تھوڑی دیر بعد تیز روشنی ہوئی، آسمان کے کنارے پھیل گئی، اس میں سے آواز آنی شروع ہو گئی، عبد القادر، میں تمہارا خدا ہوں، آج سے میں نے تمہارے لیے حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ یہ سنتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد فرمایا اور روشنی زائل ہو گئی اور اس کی جگہ دھواں پھیل گیا۔ پھر آواز آئی، عبد القادر، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ میں تم جیسے نہ جانے کتنے عابد و زاہد کو اس تاریک وادی میں گمراہ کر چکا ہوں۔ آپ نے شیطان کو جواب دیا، کم بخت شیطان، مجھ کو میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے۔ یہ سن کر شیطان نے ٹھنڈی سانس لی اور کہتا ہوا چل دیا کہ تم پھر بھی بچ گئے۔ ان خطرناک منازل سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کے بعد خداوند قدوس نے اپنے آپ کو اپنا باطن ظاہر کر دیا۔ سوچئے، اتنے سخت ترین مجاہدات کرنے کے باوجود آپ اپنے باطن کو بہت سی آلودگیوں سے بچائے رکھا۔ یہ صرف انسانی ارادے اختیار کی آلودگیاں تھیں، چنانچہ بہت دنوں تک آپ اپنے ارادے اور اختیارات کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ ما سوا اللہ کے یہ آہنی زنجیریں بھی کٹ گئیں اور آپ کی ذات میں ارادے اختیارات کا تصور تک ناپید ہو گیا۔ آپ کی مجلس میں 400 زبردست عالم آپ کے بیان کو لکھا کرتے تھے۔ بسا اوقات مجلس کی حالت میں آپ رحمت اللہ علیہ ہوا پر چند قدم اڑ کر پھر کرسی پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے جس طرح میں پہلے تھا اب بھی جنگلوں میں ویسے ہی رہوں، کہ نہ میں لوگوں کو دیکھوں نہ لوگ مجھے دیکھیں۔ پھر فرمایا، اللہ پاک نے مجھ سے چاہا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ میرے ہاتھ پر یہود و نصارہ میں سے 500 سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں اور میرے ہاتھ پر 1,00,000 سے زائد بے عمل تائب ہوئے ہیں، اور یہ بڑی نیکی ہے۔ وعظوں کی تیرے مرشد ہے دھوم چار جانب، میں بھی کبھی تو سن لوں گا میٹھا کلام کہنا، جلوہ دکھانا مرشد، کلمہ پڑھانا مرشد، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی خدمت میں 13 انصاری آئے اور آپ کے ہاتھ پر مجلس واعظ میں مسلمان ہونے لگے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم مغرب کے علاقہ کے نصارہ ہیں، ہم نے اسلام کا ارادہ کیا لیکن ہمیں شک تھا کہ کہاں جا کر اسلام لائیں۔ تب ہم نے غائب سے آواز سنی، اے کامیاب گروہ، تم بغداد جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں وہ ایمان دیا جائے گا جو اور جگہ حاصل نہیں ہوگا۔ بیان سن کے توبہ گناہگار کر لیں، زبان میں وہ دیدہ اثر غوث اعظم۔ امام ابو محمد عبداللہ نحوی کہتے ہیں، میں جوانی کی حالت میں علم نحو پڑھا کرتا تھا۔ میں لوگوں سے حضور غوث پاک کے دل نشین بیان کی خوبیاں
सुना करता था। मैं इरादा करता था कि मैं आपका बयान सुनूं, मगर अपने वक्त में वुसअत ना पाता था। एक दिन मैंने पक्का इरादा कर लिया, हजूर गौसे पाक की मजलिस में हाजिर हो गया। जब आपने कलाम फरमाया तो मेरे दिल को आपका कलाम सुनकर मज़ा ना आया और ना ही मैं कलाम समझ पाया। मैंने अपने दिल में कहा, मेरा दिन ज़ाया होगा। उसी वक्त हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी जानिब मुतवज्जे होकर इरशाद फरमाया, तेरे लिए हलाकत हो, तू जिक्र की मजलिस पर इल्म नहव को फजीलत देता है और उसको इख्तियार करता है। हमारी सोबत इख्तियार कर, हम तुझे अरबी ग्रामर के मशहूर इमाम बना देंगे। ये सुनकर अब्दुल्ला नहवी गौस आजम के पास ही रहने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आप नहव के साथ कई अलूम में माहिर हो गए। फतावा रिजविया में है। इसमें शक नहीं कि हजूर सैयदना गौसे आज़म का मर्तबा बहुत आला व अफजल है। हजूर गौसे आज़म अपने दौर में सारी दुनिया के औलिया का सरदार होता है और हमारे गौसे पाक इमाम हसन अस्करी के बाद से सैयदना इमाम मेहदी की तशरीफ़ आवरी तक सारी दुनिया के गौस और सब गौसों के गौस और सब औलिया के सरदार हैं और उन सब की गर्दन पर इनका कदम पाक है। इमाम अबुल हसन फरमाते हैं, शेख खलीफा अकबर हजूर पाक का बड़ी कसरत से दीदार किया करते थे। उन्होंने फरमाया, खुदा की कसम, बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, मेरा पाँव हर वली की गर्दन पर है। तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी ने फरमाया, अब्दुल कादिर ने सच कहा और क्यों ना हो कि वही कुतब हैं और मैं उनका निगहबान हूँ। इमाम इब्न हजर मक्की शाफी फरमाते हैं, कभी औलियाए कराम को कलमाते बुलंद कहने का हुक्म दिया जाता है ताकि जो उनके बुलंद मकामात से नावाकिफ हो उसे पता चले, या शुक्र इलाही उसकी नेमत का इजहार करने के लिए, जैसा कि हजूर सैयदना गौसे आजम के लिए हुआ। उन्होंने अपने बयान में अचानक फरमाया, मेरा ये पाँव हर वली अल्लाह की गर्दन पर है। फौरन तमाम दुनिया के औलिया ने कबूल फरमा लिया और सर झुका दिए। बहुत से आरफीन कराम ने फरमाया है कि हजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, कदमी हाजही अला राकबतन कुल्ली वलीउल्लाह, अपनी तरफ से ना फरमाया बल्कि अल्लाह ताला ने उनकी कुतुबियत कुबरा यानी बहुत बड़ा वली जाहिर होना फरमाया था और उन्हें फरमाने का ये हुक्म दिया था। लिहाजा किसी वली को गुंजाइश ना हुई कि गर्दन ना झुकाता और कदम मुबारक अपनी गर्दन पर ना लेता, बल्कि कई रिवायतों में से है कि बहुत से पहले के औलिया कराम ने हजूर गौसे पाक की विलायत मुबारक से तकरीबन 100 साल पहले खबर दी थी कि अन करीब अजम में एक साहिब अजीम पैदा होंगे और ये फरमाएंगे, मेरा ये पाँव हर वली अल्लाह की गर्दन पर है। इस फरमाने पर उस वक्त के तमाम औलिया उनके कदम के नीचे सर रखेंगे और उस कदम के साया में दाखिल होंगे। गौस पर तो कदम नबी का है, उनके ज़ेरे कदम वली सारे। हर वली ने यही पुकारा है, वाह क्या बात है गौसे आज़म की। बगदाद मुक़द्दस में विर्द व मसरूर। इसी तरह आप अपने वतन हकीकी जिलान से बगदाद मुक़द्दस की सरहद पर जलवा अफरोज़ हुए तो बारिश हो रही थी। रात का कुछ हिस्सा गुजर चुका था। आप सीधे हज़रत हम्माद बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में तशरीफ़ ले गए। खानकाह का दरवाज़ा बंद पाया, बाहरी हिस्सा में ही फर्श पर बैठ गए। सुबह होते ही खानकाह में दाखिल हुए। हज़रत शेख हम्माद जैसे ही आपके मुंतज़िर थे, बढ़ के फ़ौरन ही आपका खैर मकदम किया, मोहब्बत और रहमत के मिले जुले अंदाज में मुआयनका किया, नीज़ खुशी के आंसू बहाते हुए फरमाया, फर्जंद अब्दुल कादिर, तसव्वुफ़ का ख़जाना आज मेरे पास है। अगर ये दौलत तुम्हारे हाथों में सौंपी जाएगी, ज़रा एहतियात से खर्च करना। इसे सरज़मीन इराक तेरे ऊपर एक मुक़द्दस हस्ती का आना मुबारक हो। अब तुझ पर रहमत की बदलियाँ साया फगन होंगी और इल्म व इरफान की घटाएँ बनकर बरसेंगी, जिससे सारी दुनिया के क़लूब अरवाह हमेशा के लिए सरसब्ज़ व शादाब हो जाएंगे। अब तेरी सरज़मीन से नफ्स व शैतान की ताकतों का तख्त उलट जाएगा और हज़ारों जाहो जलाल अज़मत व वक़ार के साथ दीन की रहमत व करम का तख्त बिछेगा। मरहबा मरहबा ए सईद व सालेह,
فرزند مرحبا۔ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری کیفیتیں بذریعہ کشف پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی، اس لیے شیخ جیلانی سرکار غوث اعظم پر آپ نے خصوصی توجہ مبذول فرمائی۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ حماد بن مسلم ہی سے قرآن عظیم ہی مکمل حفظ کیا اور برسوں خدمت کرتے رہے۔ بغداد مقدس میں آپ کو اجلاء علماء و فضلاء کی بافیض صحبت سے جی بھر کے سیراب ہونے کا موقع ملا۔ آپ حقیقت آشنا ہوئے کہ علوم دینیہ کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم ہی سے امراض نفسانی کی صحت ہوتی ہے اور علم ہی کی روشنی سے تقوی و پرہیزگاری کی راہ ملتی ہے۔ لہٰذا آپ نے علوم دینیہ کی تحصیل کا پختہ ارادہ کر لیا اور سب سے پہلے قرآن مجید حفظ فرمایا، پھر وقت کے جلیل القدر علماء سے پوری تحقیق تدقیق کے ساتھ علم و فن سے اپنا دامن بھر لیا تھا۔ تحقیقی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ سرکار غوث اعظم شعر و شاعری کا خاصا ذوق رکھتے تھے، چنانچہ آپ کے عربی قصیدہ کو قصیدہ غوثیہ کے نام سے دنیا اسلام میں بڑی شہرت اور عام مقبولیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت غوث اعظم کا ایک اور عربی قصیدہ بائیہ کے نام سے نقل کیا ہے۔ گویا قصیدہ بائیہ قصیدہ لائیہ کی طرح عام طور پر زبان زد عام اور مشہور تو نہیں ہے، لیکن بلا شبہ یہ حضرت غوث اعظم ہی کا کلام بلاغت نظام ہے اور اس میں ہی وہی امتیازی شان اور خصوصیت پائی جاتی ہے جو قصیدہ لامیہ کی جان ہے۔ قصیدہ بائیہ اور قصیدہ لامیہ میں جنہیں اس جگہ حصول سعادت اور برکت کے پیش نظر نقل کیا جا رہا ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں الفاظ الاشہب کا ذکر ہے جو سرکار غوث اعظم کے اسم عالیہ کے ساتھ متصف ہے اور جسے آپ نے خود اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ زبان فارسی میں ایک مرتبہ مدون دیوان میں بھی سرکار غوث اعظم کے نام سے منسوب کیا جاتا رہا ہے، جو کچھ دنوں پیشتر غالباً چھپ کر شائع بھی ہو چکا ہے۔ کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ حضرت ہی کے کلاموں کا مجموعہ ہے، کیونکہ جن پرانی اور معتبر کتابوں میں سرکار غوث اعظم کی مقدس زندگی کے حالات، علم و فضل اور تصنیف کو اجاگر کیا جاتا رہا ہے، ان میں فارسی دیوان کا کوئی نشان نہیں ملتا، نہ ہی کسی نے آپ کا کوئی فارسی کلام سنا ہوا ہے۔ قصیدہ غوثیہ: عشق و محبت کی کوئی بھی ایسی شراب نہیں جس کا خوشگوار اور عمدہ جام میسر نہ ہو۔ وصال محبوب کا کوئی بھی ایسا مقام نہیں جہاں میری منزل سب پر فائق اور سب سے قریب تر نہ ہو۔ زمانہ نے اپنی ہر پاکیزگی اور خوبی مجھے بطور نذرانہ پیش کر دی ہے اور پاس کا ہر گھاٹ میرے لیے مبارک اور پانی میرے لیے خوشگوار ہے۔ ہر وہ عالی قدر کمال مجھ سے وابستہ کر دیا گیا ہے جس کو صاحب استعداد لوگ بھی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اسے حاصل کرنے میں بھٹک جاتے ہیں۔ میں ان افراد میں سے ہوں جن کے پاس بیٹھنے والا زمانہ کے حوادثات سے گھبراتا ہے اور نہ کسی ڈراؤنی شے سے خوف کھاتا ہے۔ وہ ایسے اعزاز ہیں کہ ہر عزت و شرف میں ان کا بلند مرتبہ ہے اور جماعت میں انہیں امتیاز حاصل ہے۔ میں اندلی پہ مسرت ہوں کہ باغ طرب میں مستانہ وار چہچہاتا رہتا ہوں اور عالم ملکوت میں طاقت پرواز اور تیز رفتاری میں مشہور ہوں۔ عشق و محبت کی تمام قوتیں اپنی خوشی سے میری مطیع ہو گئی ہیں اور جس وقت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس کو اپنے سے دور نہیں پاتا۔ اب میں کسی بات کی خواہش نہیں رکھتا اور نہ کسی مقتدر وعدہ کا منتظر رہتا ہوں۔ میں رضامندی اور قرب الہی کے سبزہ زاروں سے اول سے ہی مستفید ہوں اور اب مجھ کو وہ مقام عطا کر دیا گیا ہے جو کسی کو نہیں دیا جاتا۔ زمانہ اپنے عمدہ مزین اور منکشف لباس پر ناز کر رہا ہے اور ہم ہی اس کے نقش و نگار کے جوہر حسن ہیں۔